الفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم ناظرین کرام، گزشتہ 2 ایپیسوڈ میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی تھی کہ قرآن مجید کے کچھ مشہور نام ہیں. ان ناموں کا معنی ہم کو معلوم ہونا چاہیے. اگر معنی کی گہرائی میں بھی اگر ہم آسانی سے چلے جائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت سارے ڈاؤٹس، بہت سارے اعتراضات کے ہم جوابات دے سکتے ہیں. اپنی زندگیوں کے اندر بھی بہت کچھ سدھار آئے گا. قرآن مجید کے قریب جانے کا شوق بھی پیدا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیز کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں تو آپ کو ڈر ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں ہر جگہ پر کرنٹ کے وائر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، الیکٹریسٹی، آپ کا ایک بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، آپ اس کے قریب جاتے نہیں ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو الیکٹرک انجینئر ہوتا ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان وائروں کے ساتھ ایسا لگتا ہے جیسے کھیل رہا ہو، بڑی آسانی کے اس کو پکڑ لیتا ہے. وائروں کو کہاں پکڑنا اس کو معلوم ہے. دوسرا آدمی ڈرتا ہے لیکن وہ آدمی ڈرتا نہیں. اس کی وجہ کیا؟ اس کو معلومات اور آپ کو معلومات نہیں. بالکل اسی طریقے سے الناس اعداء لما جہلوا، مشہور کہاوت ہے کہ لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. تو جب معلومات نہیں ہوتے ہیں تو شوق بھی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازار میں کئی پھل ہوتے ہیں لیکن جب آپ کو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس پھل کا فائدہ یہ ہے تو آپ کی رغبت بڑھ جاتی ہے، آپ کا شوق بڑھ جاتا ہے. تو میرا یہ جو ایپیسوڈ لینے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک ایپیسوڈ کے ذریعے سے معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. فضائل، اہمیت، قرآن مجید کے آیتوں کو کیسے سمجھنا چاہیے، کیسے کانٹیکس میں سمجھنا چاہیے، قرآن مجید کو آپ کس کس طریقے سے لطف اٹھا سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جب میں قرآن مجید کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا انشاءاللہ تو قرآن مجید کی طرف آپ کی رغبت بڑھے گی، اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کا شوق پیدا ہوگا، قرآن مجید کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا. کیونکہ میں اگر آپ کے سامنے لمبی لمبی تقریر کر دوں، بڑے بڑے تفسیریں بھی آپ کے گھر میں بھیجا دوں، آپ کے اندر اگر شوقی نہیں ہے تو وہ تفسیریں، وہ قرآن مجید، وہ سارے کے سارے جز دانوں میں اسی طریقے سے رہیں گے، تاب دانوں میں اسی طریقے سے زینت بنتے رہیں گے. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں والا مسئلہ ہو جائے گا. جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، ایسے بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی مجھے ستایا جاتا ہے والا مسئلہ ہو جائے گا. ان ایپیسوڈ کا مقصد کیا ہے؟ جنرل نالج، جنرل انفارمیشن اگر آپ کے پاس جمع ہو جاتی ہے قرآن مجید کے بارے میں تو خود بخود انشاءاللہ شوق پیدا ہوگا. تو اس وجہ سے ان ایپیسوڈ کو آپ ذرا غور سے سنیں گے تو اس کے اندر آپ کو کئی معلومات ملیں گی اور اس کو آپ پاسان کیجئے، دوسروں کو بھی بتائیے انشاءاللہ. قرآن مجید کے نام، ان کا معنی اور مطلب پر 2 ایپیسوڈ میں نے دیے ہیں. 55 جو نام بتائے گئے ہیں اس میں سے 5 نام مشہور ہیں: القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب، التنزیل. القرآن کا جو ورڈ ہے وہ 4 روٹ ورڈ سے نکلا ہے تو معنی بدلتا جائے گا اور معنی کے اندر ایک قسم کا تنوع پیدا ہو جائے گا اور معنی کے اندر بہترین معنی پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو گزشتہ 2 ایپیسوڈ میں نے آپ کو قرآن مجید کے ورڈ کا معنی، مطلب اس کے 4 روٹ ورڈ کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا. اب آئیے آج ہم سمجھتے ہیں قرآن مجید کا جو دوسرا نام ہے مشہور وہ ہے الکتاب. الکتاب کا مطلب ہے کہ وہ جو لکھ کر محفوظ کی جانے والی، یہ ایک معنی ہے. الکتاب کا کتب یکتب معنی کتاب. کتاب کا ایک معنی آتا ہے حکم، یعنی وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم کے طور پر، وحی کے طور پر ہمارے پاس آئی ہے. ذالک الکتاب یعنی کتاب مکتوب کے معنی میں، یہاں پر مصدر مفعول کے معنی میں، یعنی وہ جو لکھا گیا ہے. اب لوح محفوظ اگر مراد لیا جائے تو لوح محفوظ میں بھی لکھا گیا ہے. اگر اس کے اندر پیشن گوئی مراد لیں یعنی مستقبل میں یہ لکھی ہوئی شکل میں ہوگا. اگر اس کا معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مصاحف تھے، صحابہ اکرام لکھ لیا کرتے تھے اپنے اپنے طور پر، ان کے پاس کچھ سورے ہیں، ان کے پاس کچھ سورے ہیں، اس کو کہتے ہیں صحف، صحائف صحابہ یا مصاحف صحابہ.
صحابہ کے پاس مصاحف تھے، وہ اپنے اپنے طور پر کچھ کچھ سورے انہوں نے لکھ کر رکھے تھے، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ سورے لکھے ہوئے تھے، بعد میں اس کو ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا۔ الحمدللہ اگر وہ معنی لیا جائے تب بھی لکھنے کا تصور موجود ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کاتبین وحی کے جو کاتبین ہیں، لکھنے والے، ان کا جو نام ذکر کیا ہے، اگر وہ معنی لیا جائے تب بھی اس کے حساب سے لکھنے کا تصور آپ کو ملتا ہے۔ الحمدللہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو سورہ انعام کے اندر ہی کتاب مصدق کا ورڈ آیا، یعنی کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے، کتاب کا ورڈ آیا ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ اورینٹلسٹ نے ایک آیت کو لیا اور دوسری آیت کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اگر صرف سورہ انعام ہی مکمل پڑھ لیتے تو اعتراض ختم ہو جاتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ذرا قرآن مجید کے بارے میں اچھی نالج جمع کر لیں، ہماری جنرل نالج اور ہماری اسپیشل نالج اور ہماری خاص نالج سب پختہ رہے، تاکہ اعتراضات کے جوابات دیں، اور ہم کو بھی قرآن مجید نہ صرف اعتراضات کے جوابات دے بلکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہ قرآن مجید آپ کو کیا رہنمائی کرنا چاہتا ہے، کیا گائیڈنس دینا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اس سے محروم نہ ہونے کے لیے ہم کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے رازی نہ کشا۔ یعنی دنیا کے بڑے بڑے مفسرین بھی مل کر آ جائیں جو اپنے اپنے زمانے میں جنہوں نے بہت نام کمایا ہے، کوئی آپ کی گرہ کھولنے والا نہیں۔ اگر ہم صحیح تفسیروں کی بات کریں، کشاف کی بات نہ کریں، تفسیر ابن کثیر، اضواء البیان، یہ تفسیروں کے بھی نام لے لیں، لیکن یہ سب کب ہوں گا؟ جب اللہ کی توفیق ملے گی۔ اللہ کی توفیق ملنے کے لیے آپ کو دعائیں کرنی پڑے گی، بڑے اخلاص کے ساتھ قرآن مجید کو، ان قرآن مجید کے وہ تفاسیر جیسے کہ تفسیر احسن البیان ہے، تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ اخلاص کے ساتھ پڑھے، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو انشاءاللہ ہمارے جو گرہ ہے، جو مینٹل بیریئرز ہے، وہ ٹوٹ جائیں گے اور صحیح طور پر معنی سمجھنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال قرآن مجید کے نام میں جو دوسرا نام ہے الکتاب، تو اورینٹلسٹ بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن اعتراضات نکالنے کے لیے، کیڑا نکالنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں کہ چمگادڑ کی آنکھ ہے۔ اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سورج ہے، سورج اپنے عنفوان شباب پر ہے، سورج اپنی پوری تمازت اور پوری آب و تاب کے ساتھ دوپہر کے 12 بج رہے ہو، دوپہر کا ٹائم ہے، لیکن اگر کوئی ایک آنکھ سے معذور آدمی کہتا ہے کہ مجھے سورج نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہاں پر سورج کا پرابلم نہیں ہے، اس آنکھ والے کا پرابلم ہے کہ بیچارے کو آنکھ نہیں ہونے سے نظر نہیں آ رہا۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ چمگادڑ کی جو آنکھ ہوتی ہے دن میں نظر نہیں آتا لیکن رات میں نظر آتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے ایسے اورینٹلسٹ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھنے کی وہ لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن اعتراضات نکالنے کے لیے، تو ان کو مثال دی گئی ہے چمگادڑ کی آنکھ۔ اسی طریقے سے بخار والا ایک مریض ہے، سامنے بہترین میوے رکھے ہوئے ہیں اور اس کو وہ میوے اچھے نہیں لگ رہے ہیں، کا مطلب نکلا کہ وہ میووں میں پرابلم نہیں ہے، وہ کھانے میں پرابلم نہیں ہے، کھانے والے کی زبان کا پرابلم۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں سمعتم کے لفظ سے اورینٹلسٹ نے اعتراض تو کر دیا، اس کا مطلب قرآن مجید لکھا نہیں جاتا تھا، صرف سنا جاتا تھا مکے کے اندر۔ بات ایسی نہیں ہے۔ اسی سورہ انعام کے اندر کتاب مصدق کا بھی ورڈ آیا، مطلب کیا نکلا؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب کا ورڈ استعمال کیا، اور یہ کتاب جو لکھ کر بھی محفوظ کی جائے گی، اس کے اندر ایک اشارہ بھی مل رہا ہے جس کو کہتے ہیں بے اعتبار ما یکون۔ مثال کے طور پر ماں جو ہے ابھی آٹا گوندھ رہی ہے، بے اعتبار ما یکون کا مطلب ہے کہ فیوچر میں جو ہونے والا ہے اس کو سامنے رکھ کر کوئی ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے ایسے۔ مثال کے طور پہ ماں ابھی آٹا گوندھ رہی ہے، بچہ پوچھتا ہے ماں کیا کر رہی ہو، تو ماں کہتی ہے میں روٹی پکا رہی ہوں، حالانکہ ابھی روٹی نہیں پکا رہی ہے، تو ابھی آٹا گوندھ رہی ہے، یعنی یہ آٹا گوندنے کے بعد کیا کرنے والی ہے؟ ماں روٹی پکانے والی ہے۔ تو کہتے ہیں میں بھی روٹی پکا رہی ہوں، یعنی روٹی پکانے کی تیاری چل رہی ہے، روٹی پکا رہی ہوں یعنی کہ روٹی پکانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اگر بے اعتبار ما یکون کا معنی لیا جائے تو بہرحال ذالک الکتاب لا ریب، اگر اس کو حقیقی معنی میں جو کہ لیا جائے تو کم سے کم یہ تو معنی پکا ہے کہ لوح محفوظ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے باقاعدہ مصحف صدیقی تیار ہوا، یعنی کہ شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھنے کا رواج تو تھا، لیکن باقاعدہ ایک جگہ پر مصحف کی شکل نظر نہیں آتی، مصحف کی شکل
نظر نہیں آتی۔ ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ ان آیتوں کو یہاں پر رکھو، یہاں پر رکھو۔ انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی تھوڑی سی ہسٹری، کیسے قرآن مجید محفوظ ہوا، اس کی ہسٹری آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے، تو ذرا ڈیٹیل میں وہاں پر جاؤں گا۔ لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کے لیے ایک ورڈ آیا ہے ناموں میں، القرآن، الفرقان، الذکر، التنزیل اور الکتاب۔ تو جو الکتاب، ابھی ایک القرآن کی میں نے تشریح کر دیا، الکتاب کی میں تشریح کر رہا ہوں، تو یہ الحمدللہ لکھ کر بھی محفوظ کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صندوق میں ایک راہ ہوتا تھا، چھال ہوتی تھی، کھال ہوتی تھی، اور کھجور کے جو تنے ہوتے تھے، لکڑی ہوتی تھی، خاص طور سے اونٹنی کے جو کندھے یا بونڈوں کی جو ہڈی ہوتی تھی، بڑی ہڈی ہوتی تھی، اس پر لکھتے تھے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہڈی لے کر ریڈی ہوتا تھا۔ بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے جاؤ جا کر زید سے کہو کہ وہ ہڈی لے کر آئے اور قلم لے کر آئے، میں کچھ لکھوا دینا چاہتا ہوں۔ اس طریقے کے ہم کو کلمات ملتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ لکھا کرتے تھے، لہذا ابھی بھی لکھنے کی ذمہ داری تم پر ڈالی جائے گی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ کو خطاب کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان سب کے حوالے میں آپ کو اس وقت پر بھی آپ کو دوں گا جب میں مکمل تفصیل سے تاریخ بتاؤں گا۔ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن۔ خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے۔ آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ گھر گھر کے مسائل، شیخ خالد جمیل مکی کے ساتھ جانیے گھروں میں پیش آنے والے مسائل کے حل، ہر اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ 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 اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن۔ تو لکھنے کا جو رواج ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، لیکن بعد میں وہ جو صندوق جس کے اندر الگ الگ میٹیریل پر جو لکھا ہوا تھا، ان سارے میٹیریل سے نکال کر اس کو باقاعدہ ایک مصحف کی شکل، اس زمانے میں لکھنے کے لیے جو بھی ورق کی شکل اختیار کی گئی تھی وہ ورق کی شکلیں پرانے زمانے کی، اس کو کہتے ہیں مصحف صدیقی یمامہ، یعنی جو آج کے دور میں جو ریاض ہے، سعودی عرب کا جو پائے تخت ریاض ہے، اس ایریے میں مکمل طور پر یمامہ، آپ جانتے ہیں ثمامہ بن اسال جہاں سے آئے، مسیلمہ کذاب جس ایریے سے، بحرین اور ریاض کے قریب کے جو ایریے ہیں، یہ ایریوں سے جہاں پر ثمامہ بن اسال بھی رہتے تھے، اور وہیں کے اطراف کے ایریوں میں مسیلمہ کذاب بھی پیدا ہوا ایک زمانے میں۔ بہرحال خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف اس فتنے کو بہرحال ختم کیا۔ تو یہ جو ایریا پایا جاتا ہے، یہاں پر اتنے زیادہ حملے ہوئے کہ خاص طور سے حافظوں کو چن چن کر مارا گیا، قتل کیا گیا، اور اورینٹل اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا۔ تو الحمدللہ علماء کرام نے باقاعدہ ان حافظوں کے نام ذکر کیے، ان کی ہسٹری اور ان کی تاریخ دستاویزات بھی پیش کی الحمدللہ۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب یمامہ کی جنگ کے دوران
جو حافظوں کے کثرت سے قتل ہونے کی جب خبر عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ملی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن مجید کو لکھ کر ایک مصحف پہ جمع کر دینا چاہیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں انکار کیا، لیکن بعد میں ان کو شرح صدر ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنت کو فالو کرو اور خلفاء راشدین جو مہدیین ہیں ان کی سنتوں کو بھی تم کیا کرو، فالو کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے، تو خلفاء راشدین نے فیصلہ لیا تو یہ چیز سنت ہوگی خلفاء راشدین کی، تو یہ بدعت نہیں ہوئی، بلکہ یہ قرآن مجید میں تبدیلی کا کام نہیں ہوا، بلکہ قرآن مجید کو اچھے طریقے سے آگے کے جنریشن پھیلانے کے لیے مصحف وسیلے کے طور پر استعمال ہوا۔ کبھی ورق وسیلہ بن جاتا ہے، کبھی سی ڈی وسیلہ بن جاتی ہے، کبھی انٹرنیٹ وسیلہ بن جاتا ہے، سب وسائل میں سے۔ کسی زمانے میں آڈیو سی ڈی ہوتی تھی، آڈیو طور پر ایک کیسٹ ہوتی تھی، کبھی آڈیو ذریعہ بن جاتا ہے، کبھی لکھائی ذریعہ بن جاتا ہے، کبھی قلم ذریعہ بن جاتا ہے، کبھی پیپر ذریعہ بن جاتا ہے، تو وسائل میں سے، تو لکھنا کرنا سب وسائل میں سے ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ ایک وسیلہ ہے، من باب الوسائل اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آذربائیجان جو ایران اور عراق کے جو ایریا ہے وہاں سے جب لوگوں نے کثرت سے اسلام قبول کیا، تو وہ لوگ جب آئے تو ظاہر بات ہے عجم جب آئیں گے تو ان کے زبان میں عجمیت رہے گی، اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں جو الگ الگ قسم کے چند جگہوں پر جو نوعیت اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں سبعۃ احرف، 7 قسم کے، بعض آیتوں میں، بعض مخصوص آیتوں میں، بعض مخصوص ورڈز میں ایک ایک دو دو تین تین طریقے سے پڑھنے کا جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے پڑھنے کا طریقہ، جیسے کہ ہو گیا والضحیٰ یا والضحی والضحی، تو یہ جو تبدیلیاں ہوتی تھی ظاہر بات ہے نئے کلمہ پڑھنے والوں کو بعض اوقات پتہ نہیں چلتی، تو اگر کوئی والضحیٰ پڑھ رہا ہے دوسرا کوئی والضحی پڑھ رہا ہو تو ظاہر بات ہے دونوں کنفیوز ہو جائیں گے، بھائی والضحی ہے یا والضحیٰ ہے یا والضحی ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف تیار کروایا آفیشیل لیول پر، اور ان مصحف کے جو کاپیوں کو پوری دنیا میں تقسیم کر دیا، الگ الگ کاپیاں بنا کر، تاکہ اس ایریے میں وہاں کے علماء بتا دیں نئے کلمہ پڑھنے والوں کو یا نہ جاننے والوں کو کہ بھئی دیکھو قرآن مجید میں اتنے اتنے قسم کے یہ پورا مصحف ہے، یہ پورا قرآن مجید ہے، اور جہاں جہاں جو جو تبدیلیاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ورڈز میں، بعض کلمات میں جو تبدیل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک ورڈ کو 2 یا 3 طریقے جو پڑھنا اللہ تعالیٰ نے سکھایا وہ بھی انہوں نے بتا دیا۔ جیسے مالک یوم الدین ہے، میم لام کاف، اب اس کو 2 طریقے سے لکھا تھا، میم الف سے بھی لکھا سکتا ہے، تو مصحف عثمانی میں یہ کیا گیا کہ اس کے اندر میم الف سے نہیں لکھا انہوں نے، بلکہ میم لام کاف لکھا۔ اب اس کے اندر دیکھیں کھڑا زبر ڈال دیں گے تو مالک ہو جائے گا، اگر صرف زبر ڈال دیں تو ملک یوم الدین ہو جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں مصحف عثمانی، یعنی خاص طور سے ایک مخصوص طریقے سے قرآن مجید کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لکھنا سکھایا۔ جیسا ہوتا ہے خط کوفی، خط بصری، خط حجازی ہوتا ہے، ویسے یوں سمجھے قرآن مجید ایک مخصوص قسم کے خط میں لکھا گیا، اس کو کہتے ہیں مصحف عثمانی۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے قرآن مجید کو لکھوایا کہ مختلف جو قرأتیں ہیں، مختلف قسم کے جو تبدیلیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض آیتوں میں، بعض ورڈ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، اس کی بھی رعایت ہو جاتی۔ اس حد تک الحمدللہ لکھ کر محفوظ کیا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں نا قرآن مجید کو آفیشیل لیول پر جمع کر کے پھیلانے والوں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو ان سے پہلے بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کر دیا۔ یہاں پر پھر ایک اعتراض کرتے ہیں بعض اورینٹلسٹ، کہتے ہیں کہ اس زمانے میں سیاسی اعتبار سے کچھ اثر پڑا تھا، نعوذ باللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بہت سارے آیتیں تھی جو نکال دی گئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ہو گئے، ان پر ظلم کیا گیا۔ اس طریقے سے بعض اورینٹلسٹ مسلمانوں میں اختلافات ڈالنے کے لیے ایسی باتیں انٹرنیٹ پر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کو ان اورینٹلسٹ کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، ہم سمپل طور پہ ان کو جواب دے سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتیں اگر نکال دی تھی، اگر مان لیجئے ولو بالفرض، فار دا سیک آف آرگومنٹ نکال دی بھی تھی اگر انہوں نے، تو چوتھے خلیفہ کون تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ تھے۔ 5ویں کون تھے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اگر ایسا کچھ ہوتا تو یہ بات کے خلیفہ تھے، واپس لا لے سکتے تھے نا کہ بھئی قرآن مجید ہے، حق قائم کیا جائے۔
کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو حق قائم کرنے کی فکر نہیں تھی کیا؟ فکر تھی. تو بات ایسی نہیں ہے، سب غلط فہمیاں ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ قرآن مجید میں نعوذ باللہ تبدیلی ہے، بلکہ وہی قرآن مجید، وہی مصحف جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آفیشلی طور پر اپنے زمانے میں جمع کروایا تھا، اور پورے خلافت میں ہر جگہ پر وہ جو نسخے بھیجائے گئے تھے اس کے کاپیز الحمدللہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی وہی مسلم تھے. بلکہ آپ کو میں بتاؤں اس میں سے 3 نسخے آج تک بھی ہمیں ملتے. اگر آپ تاریخ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے کہ کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصحف کی حفاظت کی ہے، ان مصحفوں کی بھی حفاظت کی. ویسے تو قرآن مجید سینوں میں محفوظ ہے. قرآن مجید اگر بعض دشمنوں نے درمیان میں تاتاریوں کے زمانے میں بھی، اسی طریقے سے حال میں بھی جب پوری دنیا میں ہر جگہ پر انویژن پایا جاتا تھا، استعمار کا غلبہ تھا، اس وقت پر جب استعمار پوری دنیا میں چھایا ہوا تھا 100 سال پہلے، اس وقت پر بھی یہ باتیں بار بار آئی تھی دشمنان اسلام کے دماغوں میں کہ قرآن مجید کو جلا کر ختم کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کو جمع کرنے والی کوئی کتاب باقی نہ رہے دنیا میں. تو انہی کے گروپ میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ تم قرآن میں جلاؤ گے تو یہ مسلمانوں میں اتنے حافظ ہیں نا، یہ لوگ پھر ریپروڈیوس کر سکتے ہیں، پھر تمہارے سامنے قرآن مجید لکھ کر پیش کر سکتے ہیں. قرآن مجید کو ختم کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور ہم نے اس قرآن مجید کو، اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصحف تیار کیے تھے الگ الگ، اس میں سے 3 مصحف کا آج بھی ذکر ملتا ہے. ایک ہے استنبول میں موجود، دوسرا ہے لندن کے میوزیم میں، انڈین برٹش لائبریری وہاں جو پائی جاتی ہے، اور تیسرا ہے تاشقند کے میوزیم میں. تھوڑی سی اگر آپ ہسٹری پڑھ کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا آپ کو. یہ جو استنبول کے اندر قرآن مصحف جو ظاہر بات ہے ٹرکی عثمانی ایک زمانے میں جو سلطنت عثمانیہ ہے، تو ظاہر بات ہے پوری دنیا میں خلافت عثمانیہ سنبھال رہی تھی خلافت، اور پائے تخت ٹرکی تھا اس زمانے میں. اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ خلافت جہاں پر تھی حکومت، وہ پوری مدینے کو بیس بنا کر تھی. بعد میں پھر یہ خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ ایران تک اسلام پھیل چکا ہے تو درمیان میں کوئی جگہ ہونی چاہیے، تو کوفہ کو انہوں نے ہیڈ کوارٹر بنایا تھا. پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں سیریا کو ہیڈ کوارٹر بنایا گیا، پائے خلافت جس کو کہتے ہیں دارالخلافہ. پھر بعد میں سلطنت بنو عباسیہ کے زمانے میں بغداد بنا. پھر بعد میں یہ مصر گیا. بنو عباسیہ کا جو سیکنڈ پارٹ تھا، سیکنڈ جو خلافت تھی، یہ مصر میں چلے گئی. اور بعد میں جب سلطنت عثمانی آئی تو انہوں نے ٹرکی کو دارالخلافہ بنایا. تو آپ اس نے اندازہ لگایا ہوگا کہ جیسے جیسے تاریخ آگے بڑھتے گئی، خلافت، دارالخلافہ، پایا تخت جیسے جیسے ملکوں بدلتا گیا، تو جو میٹیریل تھا، جو نشانیاں تھی، اس کو لے جا کر جمع کر دیا گیا. تو استنبول میں آنا ایک پاسبلٹی ہے کہ مسلمان کے حکومتوں کا جو تسلسل تھا وہ نشانیوں کو لے جا کر رکھنے کو فخر سمجھتے تھے، سعادت سمجھتے تھے. جب وہ خلیفہ ہے تو اپنے پائے تخت میں اس کو رکھنا، مصحف کو اپنے کسٹڈی میں رکھنا وہ فرض بھی سمجھتے تھے، تاکہ اگر کوئی حملہ کرے تو دوسرے ایریوں میں تو حملہ کر سکتا ہے، لیکن پائے تخت پر حملہ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. تو ٹرکی میں کس طریقے سے گیا ہوگا تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. اسی طریقے سے فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کے دور میں ترکی پر بھی کچھ حملہ ہوا اور یہاں سے مصحف عثمانی کو لے جا کر برلن جرمنی کے اندر جو میوزیم ہے وہاں رکھ دیا گیا تھا. لیکن بعد میں جو ٹریٹی آف ورسل کے ایریے میں جو ٹریٹی ہوئی نا، اس ٹریٹی میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کا مصحف واپس کر دیا جائے. تو بہرحال وہ معاہدے کے مطابق جرمنی سے لا کر اس مصحف کو واپس پھر ٹرکی میں رکھ دیا گیا. اور ایک ہمیں مصحف ملتا ہے تاشقند، اس کی بھی بڑی بہترین تاریخ ہے. ڈاکٹر حمید اللہ اپنے زمانے کے تاریخ، اس زمانے میں جو اخباروں میں بات آئی ہے، اس زمانے میں جو شخصیتوں سے جہادیدہ شخصیت ہے، انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی ہے کہ تاشقند کے میوزیم میں مصحف کیسے آیا. اور اسی طریقے سے جہاں تک لندن میں انڈین برٹش لائبریری میں مصحف جائے تو ظاہر بات ہے پوری دنیا میں انگریز استعمار کے طور پر پوری جگہوں پر جا جا کر کوہ نور بھی انہوں نے جمع کر لیا، بہت سارے دنیا کے نادر چیزیں جمع کی، تو اس میں انہوں نے مصحف بھی جمع کیا ہوگا. لہذا وہاں تو مصحف ملتا ہے، لیکن تاشقند میں کیسے گیا اس کی بھی تاریخ ہے. اور اسی طریقے سے قرآن مجید جو لکھ کر محفوظ کیا گیا اس کی بھی اپنی ایک ہسٹری ہے جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنی کتاب کے اندر بتائی ہے تاریخ قرآن مجید میں. انشاءاللہ میں بہت ساری اور بھی باتیں لے کر یہ تاشقند کے اندر مصحف کیسے گیا اور اسی طریقے سے قرآن مجید کو حفاظت کرنے کے لیے کس طریقے سے
اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا قرآن مجید کو، اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا ضرور انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے بارے میں معلومات جمع کرنے کی اور اس کے مطابق صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اس طریقے سے قرآن مجید کو اور احادیث کو سمجھا ہے، اس طریقے سے ہمیں سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اس کو لاگو کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء